جو ریکارڈر تھا دونوں سے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کا نام لے کر ہم اپنے اس مطالعہ حدیث کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، کوئی دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ تو پہلے میں کوئی دعائیہ کلمات کروں گا، دعا کی نیت سے آپ لوگ بغیر آواز سب سے پہلے تو اس علم کے لیے اللہ کے محتاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد، چونکہ ہمارا یہ سلسلہ انتہائی مبارک ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ہم پڑھنے لگے، تبدیلی بھی ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی اس اعتبار سے ہے کہ پہلے ہمارا سبق ہوتا تھا تقریباً 4 سے 5 دن کا، لیکن پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اب چونکہ پیر کو میری ایک مصروفیت ہوتی ہے تو پیر کو سبق نہیں ہوگا، بلکہ منگل، بدھ، جمعرات، جمعے کو ہمارا سبق ہو سکے گا، 4 دن۔ اچھا، دوسری تبدیلی اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے اوقات ہم کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بھی مل جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ ہمارے پاس کل وقت 12:30 بجے تک 1 گھنٹہ 45 منٹ ہے، تو وقت بھی کم ہے ہمارے پاس۔ اس اعتبار سے ہمارا اس دفعہ کا جو نصاب ہے اس کو تھوڑا سا مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی مختصر ہونے کے باوجود بھی وہ نصاب ہمارا آپ سمجھے گا کہ ابھی حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اچھے خاصے صفحات بن جاتے ہیں، یعنی تقریباً کوئی 250-300 صفحات بن جاتے ہیں۔ تو اس ہماری اس ترتیب میں جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل مباحث میں ہم جاتے نہیں ہیں اور جانا مقصود بھی نہیں ہے۔ ٹیکنیکل مباحث کیا ہوتی ہیں، جب ہم آگے چلیں گے تو خود آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ٹیکنیکل مباحث کون سی ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور اور اس کی برکت کو حاصل کریں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہوئے ایک تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے، حضور کی مجلس میں پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی سے جو ہمیں ہدایت ملنی چاہیے عملی زندگی کے اندر، وہ ہم کو حاصل ہو جائے، یہ ہمارا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو اس سال کا ہمارا جو آپ کا نصاب ہے، اس نصاب میں ایک تو سب سے پہلے کتاب الایمان بخاری شریف کی ہے، تو کتاب الایمان بخاری شریف کی اس میں سے ہم پڑھیں گے۔
دوسرا کتاب و زکوٰۃ مسلم شریف میں سے اس کو ہم پڑھیں گے. یہ اس سے پہلے ہم نے کتاب و زکوٰۃ نہیں پڑھی. زکوٰۃ سے متعلق کچھ اس جو موٹے موٹے مسائل ہیں. جی جی عرض میں کر رہا تھا کہ کتاب الزکوٰۃ ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھی. اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد جو ہمارا باب ہے وہ یہ ہے کتاب المظالم والغصب. یہ بخاری شریف سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. پھر ترمذی شریف میں سے کتاب الدعوات ہے اور پھر ترمذی شریف سے ہی ابواب الفتن بھی ہے. تو کتاب الدعوات کی پہلے ہم نے ترمذی شریف سے تھوڑی سی پڑھی تھی پچھلے سال جو ہم نے پڑھی تھی کتاب الدعوات, لیکن وہ نامکمل رہ گئی. لیکن چونکہ اس میں دعاؤں کا بیان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ طریقہ ڈھنگ اور وہ عاجزانہ اور عابدانہ ادائیں جس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جاتا ہے, وہ والہانہ جذبہ, وہ سب کچھ ایمانی حلاوت, وہ سب کچھ چونکہ دعاؤں کے اندر ہوتا ہے. تو ہماری مستورات جو پچھلے سال بھی کرتی نہیں ہے اور بہت سارے سالوں سے ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں, ان کی خواہش تھی کہ یہ ایک دفعہ اس کو مکمل کروا دیا جائے. تو کتاب الدعوات کو اس دفعہ دوبارہ سے ہم نے اپنے نصاب میں شامل کیا اور آخری ابواب الفتن ہے, یہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا تھا. تو اس سال جو ہمارا نصاب ہے اس نصاب کے اندر ایک تو کتاب الایمان بخاری شریف میں ہم پہلے کر چکے ہیں, لیکن مطالبہ یہ تھا, مطالبہ تو خیر نہیں کہوں گا بلکہ تجویز اور مشورہ یہ تھا کہ یہ کتاب الایمان کو پڑھے ہوئے کچھ عرصہ ہوگا, تھوڑی تازگی ہو جائے گی. اگر آپ بخاری شریف میں سے ایک دفعہ ہم کو کتاب الایمان پڑھا دیں. تو کتاب الایمان کو ہم نے داخل کیا, اگرچہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے. کتاب الدعوات ہم نے پہلے پڑھی تھی لیکن نامکمل تھی, رہ گئی تھی, تو اس لیے اس دفعہ کو دوبارہ شامل کیا. باقی جتنے بھی ابواب ہیں وہ پہلے ہم نے جو ہمارا ہر سال مطالعہ حدیث کا کورس چلتا ہے وہ ہمارا اس سال اس میں وہ نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے اس دفعہ دوبارہ سے اس کو ہم نے شامل کیا ہے. اچھا اب آگے چلیے گا. یہ تو چند باتیں تھیں کہ ہمارا اس کے حوالے سے اس میں داخل ہو گیا, یعنی جو نصاب تھا وہ میں نے کر دیا. براہ راست بخاری شریف کی کتاب الایمان پر آنے سے پہلے پچھلے سال بھی میں نے چند باتیں کروائی تھیں, اگرچہ پچھلے سال شاید پوری نشست لمبی نشست تھی, لیکن میں اس دفعہ ذرا مختصر طور پہ چند باتیں اس میں سے عرض کروں گا. اس وقت تک امید ہے کہ یہ ہم کو مل جائے گا. جو میں نے PDF منگوائی ہے تو کتابیں بعض لوگوں کے پاس موجود ہیں ہارڈ کاپی کی صورت میں, اور جن کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے وہ زوم کے اوپر فالو کر رہے ہیں, تو ان کے سامنے بھی پھر یہ اسکرین کے اوپر وہ سامنے آ بھی جائے گا. تو اس سے پہلے سب سے پہلے تو ہمارا جو عنوان ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں, یہ اوپر لکھا ہوا ہے مطالعہ حدیث 2021, یہ پچھلے سال ہوا تھا, لیکن جو اس کے ابتدائی مباحث ہیں وہ اس وقت کے لیے بھی اپلیکیبل اور فائدہ مند ہے, تو اسی کو میں ابھی لے کر چل رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کا عنوان قائم ہوا حدیث کا لغوی مطلب. حدیث کا لغوی مطلب یعنی اگر آپ لغت میں ڈکشنری کے اندر حدیث کو کھولیں گے, لفظ حدیث کو تلاش کریں گے, تو آپ کو اس کا کیا مطلب ملے گا. تو حدیث کہتے ہیں کسی بھی بات کو, حدیث کہتے ہیں کسی بھی بات کرنے کو. جی ایک منٹ ذرا,
جی فرمائیے گا جی کس کی فوٹو کاپی آپ کو چاہے اسی کی جی مل جائیں گی آپ کو فوٹو کاپی میں نکلوا لیتا ہوں آپ کو میں فوٹو کاپیز مل جائیں گی آپ کو ٹھیک ہے تو حدیث کا لغوی مطلب کیا ہے جی حدیث کا لغوی مطلب کیا ہے حدیث کا لغوی میں مطلب کسی بات کرنے کا ہے کبھی ای حدیث بعدہ یؤمنون قرآن حکیم میں آ رہا ہے یعنی اس کلام کے بعد اس قرآن کے بعد اللہ کی بات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائے تو حدیث اس کے اندر وہ آ رہا ہے ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا یہ کیسی قوم ہے کیسے لوگ ہیں کہ ایک بات بھی نہیں سمجھ سکتے یفقهون حدیثا تو قرآن حکیم کے اندر بھی لفظ حدیث کسی بات کے مطلب میں آیا اچھا حدیث کا اصطلاحی مطلب کیا ہے عنوان قائم کیا ہے لیکن اس کی لکھنے سے ہم رہ گیا ہے تو اس کی اصطلاحی تعریف یعنی اگر محدثین سے آپ پوچھیں کہ حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے تو محدثین حدیث کی اصطلاحی تعریف کیسے کرتے ہیں تو محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افعالہ و احوالہ یہ علم حدیث کی اصطلاحی تعریف دوبارہ سنیے گا اگر لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں نہیں تو ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے اب میں کوشش یہ کروں گا کہ جو دونوں باتیں میں نے عرض کی ہیں اوپر عنوان قائم ہوا ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے تو نوٹس کے اندر ہم اس کو ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نا ایڈ کر کے پھر نوٹس آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تو اب علم یعرف به اقوال رسول اللہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے اقوال کو جانا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک فرمودات کو جانا جاتا ہے وَأَفْعَالِهِ یہ وہ علم ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے جو کام کیے ان کو جانا جاتا ہے وَأَحْوَالِهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جانا جاتا ہے یہ اصطلاحی تعریف یعنی وہ علم حدیث وہ علم ہے جس میں اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا اس میں اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے آپ کے اعمال کیا تھے اور جس میں اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حالات پیش آئے تو یہ ساری چیزوں کا جاننا اس کو علم حدیث کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ ہمارے پاس ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس طبقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن تو کافی ہے لیکن احادیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وہ طبقہ پیدا ہو گیا تو ہم نے قرآن حکیم کی چند آیات بطور نمونے اور مثال کے یہاں پر آپ کے سامنے جو نوٹس ہیں اس میں اور اس میں تھوڑی سی اب یہ ہماری تو انتظامی اعتبار سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے اور وہ کوتاہی کی ذمہ داری بھی میں خود لیتا ہوں کہ میں نے ہی یہ مرتب کر کے دیا لیکن ذہن سے یہ نکل گیا کہ یہ ابتدائی مباحث کو بھی سامنے رکھنا ہے لیکن بہرحال انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور اگر آپ تو اس میں زوم پر ہیں تو اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے تو چند آیات ہم نے بطور نمونے کے رکھی ہیں جن آیات سے واضح طور پر صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف رجوع کریں ایک بار اور نہ صرف رجوع کریں بلکہ آپ کے دربار نبوت سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو دین سمجھیں لازم سمجھیں
اور اگر ہم ایسا نہ کر سکے نعوذ باللہ من ذالک تو گویا کہ یہ انسان کے ایمان کے خطرے کی بات ہے۔ اب آئیے اس ضمن میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں حجیت حدیث کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 لکھی ہے، آیت نمبر 65 جو اس کی میں نے شروع میں تلاوت بھی کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بس ہرگز نہیں آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنائے، آپ کو حکم بنائے، آپ کو منصف بنائے، آپ سے فیصلے کروائے، فیما شجر بینہم، ہر اس چیز میں جس کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ کوئی اپنے دلوں کے اندر تنگی نہ پائے اس فیصلے کے حوالے سے جو آپ نے کیا، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو پورے آپ کے فیصلوں کے آگے حوالے کر دے۔ آیت نمبر سورہ نساء کی 105 ہے، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جیسے میں نے کہا کہ ویسے ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ان چیزوں میں پہلے بھی تفصیل سے کلام ہو چکا ہے، تو تازگی کے لیے میں صرف یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی آپ کی طرف ہم نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، لتحکم، اب دیکھیے یہاں پر دوبارہ آ گیا، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ بس سبب جو کچھ کہ اللہ نے آپ کو دکھا دیا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور جھگڑا کرنے والوں اور خیانت کرنے والوں کے آپ طرفدار مت بنے گا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، یہ آیت بھی بہت واضح ہے، بالبینات والزبر، ہم نے انبیاء کو بھیجا واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی آپ کی طرف ہم نے اتارا ہے اس الذکر کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اب دوبارہ دیکھیے گا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کر دیں، تاکہ آپ واضح کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اور یہاں پر کیا 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 بیان فرمایا، آپ کو طرف ذکر اترا تاکہ آپ بیان کریں، پیچھے تھا تاکہ آپ فیصلے کریں، تاکہ یہاں تک کہ وہ آپ سے فیصلے کروائے، یہاں پہ حضور کی پوزیشن کو بیان کیا جا رہا ہے، حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے فیصلوں کی جو ضرورت ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے چلیے گا چوتھے نمبر پہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، یہ آیت الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کم و بیش قرآن میں 4 دفعہ آئی، یعنی یہی مفہوم الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ کم و بیش 4 مرتبہ قرآن کی، میں هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، وہ اللہ ہے جس نے اٹھایا ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُ وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دل سے کفر کو، شرک کو، حسد کو، تکبر کو، حب جاہ کو، اخلاق رذیلہ کو، برے اخلاق کو، اور ان کے دلوں کو ان جذبات سے پاک اور صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دیکھیے یہاں پہ آ گیا تیسرے نمبر پہ کہا کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب آ رہی ہے اور کتاب کے ساتھ معلم آ رہا ہے، اور معلم کے ساتھ کتاب کی تعلیم بھی آ رہی ہے، تو کتاب ضروری ہے تو معلم بھی ضروری ہے، اور معلم ضروری ہے تو معلم کی تعلیم بھی ضروری ہے، اور اگر کتاب محفوظ ہے تو معلم کی تعلیم بھی محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کتاب کے لیے معلم کی تعلیم ضروری تھی تو پھر اللہ نے کتاب کے ساتھ معلم کی تعلیم کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ ذکر کی اور اس کے کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اگر تو تعلیم ضروری تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اگر ضروری نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کروائی کیوں؟ بہر صورت آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر کتاب ضروری ہے اور تعلیم میں کتاب بھی ضروری ہے، جیسا کہ بیان کیا کہ اللہ نے بھیجا نبی کو کہ وہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن پہنچاتے ہیں، دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، اور پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، احکامات کی تفصیل سکھاتے ہیں۔
والحکمت اور دانشمندی گہری سمجھ لوگوں میں پیدا کر. تو اگر یہ تعلیم ضروری تھی جیسا کہ ضروری ہونا چاہیے ورنہ اللہ نے بھیجا کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج کے ایک غیر ضروری کام کروا رہے ہیں، اور ضروری کام ہے تو پھر اس کو محفوظ بھی ہونا چاہیے جیسے کہ قرآن محفوظ ہے. اور جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں جی حدیث محفوظ نہیں ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. آگے چلیے گا سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں بیان ہوا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسول امرا. یاد کب اتری تھی؟ جب حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا رشتہ زینب کے لیے بھیجا. ان لوگوں کو تھوڑا تردد ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش تو قریش کے بڑے اونچے خاندان کی ایک خاتون ہے اور حضرت زید بن حارثہ تو آزاد کردہ غلام ہے، تو میچ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو اللہ نے یہ آیت اتاری کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان خاتون کے لیے ممکن نہیں ہے جب اللہ اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے کہ ان کے پاس کوئی اختیار باقی من امرہم ان کے معاملات میں سے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا تو وہ تو واضح گمراہی کے اندر جا کے پڑ گیا. اچھا چھٹی آیت ہم سورہ آل عمران کے لے کر آئے ہیں، آیت نمبر 31 سے. ایک ہے ان کی بات ماننا اور ایک ہے ان کی ایک ایک فضاؤں ایک ایک اداؤں کے اوپر چلنا. بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. یہ تو تھی بات، اس میں اتباع کی بات آ گئی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تمہیں محبت کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. محبت کے تقاضے کیا ہے کہ فاتبعونی تم میری اتباع کرو. یہاں پر تو احادیث سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کی اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ اتباع ہے. تو یہ 6 آیات سے تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. اب آگے چلیے گا، آگے اب ہم کچھ وہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے تو اپنے موقف کے حق میں کچھ دلائل دیتے، کیونکہ یہ دلائل بھی عام طور پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی تھوڑا سا ہم جائزہ مختصراً لے لیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس پہ تفصیل سے کلام ہو چکا، کئی دفعہ ہو چکا، اور چونکہ میرے سامنے جو مجمع ہے یہ عام طور پر ساری وہی خواتین ہیں جو پہلے بھی ہمارے اس دروس میں شریک ہوتی نہیں ہیں، اس لیے دوبارہ سے وہ ساری چیزوں کو ریپیٹ کرنا، یا تو کوئی بالکل نیا مجمع ہوتا تو میں وہ ساری چیزوں کو دوبارہ تفصیل سے ڈسکس کرتا، تو اس لیے میں صرف تازگی کے لیے چند چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تفصیل سے کلام پہلے ہو چکا ہے. ایک ہے پہلے بات ان کا کہنا یہ کہ قرآن جامع ہے، مکمل ہے. قرآن حکیم ہے کہ حاضر بیان للناس لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن خود کافی اور شافی ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کا شافی اور شافی ہونا اس اعتبار سے ہے کہ قرآن حکیم اصول ہدایت کی کتاب، جہاں تک تعلق ہے دین کے بنیادی اصول ہدایت کے وہ قرآن میں پورے ہو چکے. جہاں تک تعلق ہے اصول ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور احکامات کی تفصیل کے لیے، اس کے لیے اللہ نے خود ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم نبی کی طرف رجوع کریں جیسا کہ آیات میں آ رہا ہے. اچھا اس میں ہمارے بعض لوگ یا ہمارے بعض دوست ایک ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں. ایموشنل بلیک میلنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے الفاظ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان متردد ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اللہ کی کتاب ناقص ہے. اب کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہے گا اللہ کی کتاب ناقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ گویا کہ اللہ کی کتاب مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اسی کو میں کہتا ہوں یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے، چونکہ اب کوئی مسلمان یہ بات کہہ نہیں سکتا، اور چونکہ کہہ نہیں سکتا تو پھر فوراً سے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اگر کافی ہے تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اصل بات دیکھیے دوسری بات کیا ہے کہ قرآن کامل ہے، ہم ناقص ہیں.
ہماری سمجھ ناقص ہے. ہمیں ضرورت ہے، اب دیکھیے ایک بچہ ہے، اگر اس بچے کو ضرورت ہے کہ اس کو انگلی پکڑ کے چلائی جائے، تو یہ جو آدمی اس بچے کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس کو انگلی پکڑائی ہے، تو اس آدمی کی رفتار بھی تھوڑی ہو چکی ہے، لیکن وہ اس آدمی کی سستی نہیں ہے کہ وہ تھوڑی رفتار پہ چل رہا ہے، وہ اس بچے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ تھوڑی رفتار پہ چلے. تو بچے کی ضرورت ہے کہ اس کی انگلی پکڑی جائے، اس کو انگلی پکڑائی جائے، ایک ایک قدم کے اوپر اس کو تھام لیا جائے. اللہ نے تو اصول ہدایت بیان کر دی، ہمیں ایک ماڈل کی ضرورت تھی، ہمیں ایک نمونے کی ضرورت تھی، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کرے. تو یہ در حقیقت ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی اور شافی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک عملی نمونہ دیا جائے. تو اس کے لیے اللہ نے عملی نمونہ دے دیا. تو اصل میں یہ کہنا کہ قرآن حکیم کافی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات تو بالکل اپنی درست ہے کہ قرآن اصول ہدایت بیان کرنے میں کافی اور شافی، لیکن انسان جتنی مرضی آپ اچھی تھیوری کو بیان کر دیں، جب تک کہ کسی چیز کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نہ ہو، انسان اس چیز پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، جس نے آ کر عملی طور پر احکامات پر عمل کر کے دکھائی. آگے چلیے گا. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ قرآن میں زن کی مذمت ہے اور اکثر احادیث زنی ہے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس کی میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. کہ احادیث زنی ہے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو لفظ غن، یہ جو غو کے ساتھ لفظ غن ہے اس کو سمجھے گا کہ زن کسے کہتے ہیں. تو غن عربی زبان کے اندر گمان کو کہتے ہیں. اچھا، یہ گمان کبھی یقین کے مقابلے میں بھی آتا ہے. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اس کو ہم آسانی کے لیے، فی الحال آسانی کے لیے دو کیٹیگریز میں کرتے ہیں، متواتر اور خبر واحد. متواتر وہ ہے کہ ایک صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے ایک چیز کو اللہ کے نبی سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پھر امت تک اس کو منتقل کر دیا، اور پھر یہ منتقل کرنے والے بھی متفرق قسم کے لوگ تھے، متفرق جگہوں کے اوپر اس کو منتقل کیا، ان سے سننے والے بھی ایک بڑی جماعت تھی، اور اس طریقے سے یہ متفرق مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یہ چیز نقل ہوتی چلی گئی. اور اتنے متفرق اور متعدد اور مختلف قسم کے لوگوں نے ایک ہی بات کو نقل کیا کہ اتنے باتوں آدمیوں کا کسی غلط بات پر متفق ہو جانا کیا تھا؟ محال تھا. وہ کیا تھا؟ محال تھا، ممکن نہیں تھا. تو اب جب اس کو ممکن نہیں تھا، اب اس متواتر روایات سے انسان کو جو احادیث ملتی ہیں اس سے انسان کو یقین کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی قرآن حکیم ہم کو متواتر طریقے سے ملا کہ حضور سے بڑی جماعت نے قرآن کو یاد کیا، ان لوگوں نے آگے لوگوں کو سکھایا، اور آج تک سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے اور لکھا ہوا بھی پہنچا ہے. لیکن لکھے ہوئے ہونے سے زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس کیا ہے کہ پوری کی پوری ایک جماعت نے قرآن کو یاد کیا اور آگے کئی ہزاروں کو یاد کروایا، ان ہزاروں نے لاکھوں کو یاد کروایا، اور اس طرح شروع سے لے کے آخر تک ایک بڑا مجمع ہے. پہلے سینکڑوں کے اندر یہ ہزاروں میں تھا، تو پھر لاکھوں میں. ہر دور کے اندر اس طرح کے حفاظ موجود رہے، اس لیے قرآن کے زیر اور زبر پہ ہمیں شک نہیں ہوتا. تو بعض احادیث تو وہ ہے جو اس طرح ہوئی، ان احادیث کو تواتر کہتے ہیں. اچھا، اگر حضور سے سننے والے 2-3 افراد ہی تھے، بڑی جماعت نہیں تھی، آگے جا کے بے شک 2-3 نسلوں کے بعد بڑی جماعت ہو گئی ہو، لیکن ابتدا کے اندر اگر کچھ افراد تھے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد. نقل کرنے والے لوگ معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا حافظہ بھی پکا ہے، غلطی بھی نہیں کرتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، لیکن بڑی جماعت نہیں ہے، 1-2 افراد یا 2-3 افراد نے ہی اس کو نقل کیا، اس کو خبر واحد کہتے ہیں.
خبر واحد سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا، لیکن چونکہ 2-3 افراد ہیں تو ان کے نقل کرنے میں کہیں نہ کہیں الفاظ میں آگے پیچھے ہو گیا ہو، اس کا بھی امکان ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی چیز کو سنا ہو، ان کے سمجھنے میں غلطی لگے، اس کا بھی امکان ہے۔ اس لیے خبر واحد سے یہ بات کہ ہمیں یہ بات کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اس کا غالب گمان تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا۔ اب یہ منکر حدیث یا وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے اس کو پکڑ لیتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ گمان کا فائدہ دیتی ہیں، ظن کا فائدہ احادیث دیتی ہیں، گمان غالب کا فائدہ دیتی ہیں، اب قرآن حکیم کے اندر تو گمان کی مذمت ہے۔ قرآن حکیم میں تو کہا کہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا فانهم الا یخرصون، کہ یہ تو گمان کی اتباع کر رہے ہیں اور اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یہ بڑے ہمارے ان حضرات کی بڑی من پسند ایک دلیل ہے جو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب بہت واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے لفظ ظن ہمیشہ گمان کے لیے نہیں آتا بلکہ یقین کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ہی ہم رجوع کریں تو لفظ ظن کیا ہے؟ یقین کے لیے بھی آتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون وہ لوگ جو کہ گمان رکھتے ہیں نہیں بلکہ جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کو یظنون صرف گمان کے مطلب میں نہیں یقین کے مطلب میں لے کر آئے۔ دوسری بات آپ کا یہ کہنا کہ جی گمان کا کوئی اعتبار نہیں، قرآن حکیم کے اندر تو بعض اوقات گمان کا اعتبار ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اور بیوی کا تعلق ہو اور شوہر اور بیوی کے تعلق میں اگر دونوں کو اس بات کا گمان ہو جائے، دونوں کو اگر اس بات کا گمان ہو جائے کہ وہ اللہ کے حدود پر قائم رہیں گے، اب یہاں پہ بھی لفظ ظن آیا تو آگے کہا کہ فلا جناح علیہما ان یتراجع ان ظن ان یقیما حدود، وہاں پہ بھی لفظ ظن آ گیا۔ اگر ان کو گمان غالب ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے پھر آپس میں مل بیٹھ کر صلح کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی ظن کا تو اعتبار نہیں ہے، ہم نے آپ کو قرآن کی آیت بتا دی جس میں قرآن حکیم میں ظن کا اعتبار کیا گیا۔ اچھا ایک اور جگہ پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پر قرآن حکیم نے ظن کا اعتبار بھی کیا ہے۔ اچھا مثال کے طور پر جیسے قرآن حکیم میں ہے سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، حضرت عائشہ کے بارے میں جو عفق کا واقعہ ہوا اس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں نے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے اپنی جانوں کے بارے میں اچھا گمان کر لیا ہوتا۔ یہاں پہ بھی لفظ ظن آ گیا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہر ظن غلط ہے، ہر گمان غلط ہے اور گمان کی قرآن حکیم کے اندر مذمت آئی ہے، یہ بات خود قرآن کے خلاف۔ تو جس بنیاد پر آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی درست نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ جی گمان کی اور ظن کی قرآن حکیم کے اندر مذمت آئی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور چونکہ اس کا اعتبار نہیں ہے تو پھر وہ احادیث جو خبر واحد ہے ان کا بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ جو ہمارے اب چونکہ بعض لوگوں کے نام بھی آ جائیں گے اور جب نام آتے ہیں تو مجھے بعض لوگوں نے دورہ تفسیر کے اندر اس بات کے اوپر ایک میسیج بھی کیا کہ جی آپ نے فلانے صاحب کا نام لیا، ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جی آپ ان کے بارے میں اس طرح سی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نظریات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ آپ
فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اختلافات پھیلاتے ہیں، دشمنیاں پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارا تعلق کسی کی شخصیت سے نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق ان کے نظریات سے ہے. چونکہ ان کے پاس بھی مواقع ہیں، نہ صرف مواقع، ہم سے زیادہ مواقع ان کے پاس موجود ہیں لوگوں تک پہنچنے کے، لوگوں تک بیان کرنے کے. ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، تو وہ اپنی بات کو بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف دلیل کے اعتبار سے غلط ہے اور اس سے لوگوں کے اسلام اور ایمان کا نقصان ہو رہا ہے. تو اب اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا یہ ہماری بھی شرعی ذمہ داری بنتی. تو کسی کی ذاتیات سے بحث نہیں ہے، نہ اس کی ذاتی زندگی پہ کیچڑ اچھانا مقصود ہے. مقصد تو ان نظریات پر بحث کرنا ہے جو ان کی کتاب اور ان کے لیکچرز کے اندر موجود ہے. تو میں کر رہا تھا کہ یہی دلیل بہت بڑی جاوید احمد غامدی صاحب بھی دیتے ہیں کہ جی احادیث سے، قبر واحد سے کوئی دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. یہ ان کی اکثر جگہوں کے اوپر ہے، اور بہت سی جگہوں پہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ بڑے آرام سے وہ احادیث کو خبر واحد کہتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. تو ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ کہنا بنیادی غلط تھی. میں نے تفصیل آپ کو اس کی بیان کر دی. جب وہ تفصیل آپ کو سامنے آ گئی، اب آگے چلنے سے پہلے اس بات کو بھی سمجھ لیجیے گا کہ دیکھیے قرآن حکیم میں جہاں پہ ظن کی مذمت کی ہے، یہ وہ گمان ہے جو اٹکل کے درجے میں ہے، اور یا اس گمان کی اٹکل کا مطلب ہوتا ہے ایک تکا، ایک اندازہ جس کے پیچھے کسی قسم کے کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی ایویڈنس نہ ہو، جس کے پاس، جس کی چیز کے لیے آپ کہیں پر کوئی دلیل کو پیش نہ کر سکتے. تو ایسا کسی کے بارے میں گمان یا ایسی کوئی بات جو آپ کا اندازہ تو ہو، جس کا درجہ ایک خیال کا تو ہو، یا جس کا درجہ ایک وہم کا تو ہو، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کو ہم اٹکل بھی کہتے ہیں، وہم بھی کہتے ہیں. اور اس کو بھی قرآن میں ظن کہا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ وہ ظن کی اتباع کرنا ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا. قرآن حکیم کے اندر آ رہا ہے کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. بے شک جو ظن ہے، گمان، وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 ہے. آیت نمبر 36 ہے سورہ یونس کی کہ بے شک گمان حق کے مقابلے میں. اس لیے وہ گمان آپ کا قابل مذمت ہے اور قابل رد ہے جو حق کے مقابلے میں. آگے چلیے گا، یہ دوسرا تھا. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. تیسری انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بطور حاکم کے تھی. یعنی اس زمانے میں جو میں نے پیچھے آیات نقل کی، کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی کی بات اس لیے نہیں مانی جا رہی کیونکہ وہ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کی بات اس لیے مانی جا رہی تھی کیونکہ وہ کیا ہے، مسلمانوں کے حاکم ہیں. تو اس لیے ان کی اطاعت اس زمانے کی حد تک تو بائنڈنگ تھی. آج اس دور میں ہمارے لیے اس لیے بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ آج وہ حاکم نہیں ہے. تو جب وہ اس زمانے میں موجود تھے، ان کی پوزیشن حاکم کی تھی، تو ایک حاکم کے طور پہ ان کی بات ماننا لوگوں کے لیے ضروری تھا. اچھا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس ضمن میں قرآن حکیم کی آیت نقل کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. سورۃ النساء کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ آیت نمبر 59 ہے سورۃ النساء. نوٹ کیجیے گا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مان لو. اطیعوا الرسول، اور رسول کی بات مان لو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم ہیں ان کی بات مانو. دیکھیں تین کو علیحدہ کہا. اگر تو اللہ کی اطاعت کرنی تھی اور حاکم کی کرنی تھی تو یہاں پہ تین کا نہیں، دو کا ذکر ہونا چاہیے تھا. اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کو. اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو. امر کا مطلب جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو.
تو دیکھیے لفظ اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت کا ذکر کیا گیا اطیعو، اور پھر جب رسول کا ذکر کیا یہاں پر بھی لفظ اطاعت کا علیحدہ سے ذکر کیا اطیعو، لیکن جب حاکم کی اطاعت کی باری آئی تو لفظ اطاعت کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت مستقلاً ہے، رسول کی اطاعت مستقلاً ہے، اور حاکم کی اطاعت مستقلاً نہیں ہے. یہاں پر اگر تو اللہ کے نبی کی اطاعت بطور حاکم کی تھی تو اس آیت کے اندر پھر یہ جو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور حاکم کی اطاعت، تو اس کا کوئی ذکر باقی نہیں رہتا. دلائل تو بہت سے ہیں، صرف میں نے جیسے عرض کیا تھا تو اس کو ہم آگے سمجھ لیتے ہیں. آگے چلیے گا. چوتھی بات، یہ بات بھی اکثر جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں اور اپنی کتاب مقامات یا میزان کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی بھی ہے، تو آگے نقل ہے. میں نے تواتر اور خبر واحد کا فرق آپ کو بیان کر دیا تھا. اچھا، اب ایک وہ ہے کہ دین وہ ہے جو تواتر سے ثابت ہو، یعنی کہ اگر اللہ کے نبی کا فرض تھا کہ وہ ہر ایک کو دین بتائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو سب کو بتاتی یا اکثر کو بتاتی وہ دین ہے، اور جو بات آپ نے تنہائی میں یا خلوت میں یا سفر میں کب ایک دو کو تو بتائی، سب کو نہیں بتائی، وہ پھر دین نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر دین ہوتا تو اللہ کے نبی سب کو بتاتے، کیونکہ وہ ہر ایک کی ضرورت تھی، اور سب کو نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہو سکتا. یہ ایک نتیجہ نکالا. تو اسی لیے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم تواتر کو تو احادیث مانتے ہیں اور دین بھی مانتے ہیں، لیکن وہ احادیث جو تواتر کے درجے کی نہیں ہے بلکہ خبر واحد کے درجے کی ہیں، ان کو ہم دین ماننے کے لیے تیار نہیں. آگے چلیے گا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، تو میں پیچھے بیان کر چکا کہ دیکھیے جہاں تک تعلق تھا دین کے بنیادی ڈھانچے کا، اور اس کو تو ہر آدمی نے سیکھنا تھا، ہر آدمی نے سکھایا. بعض تفصیلات ایسی تھی جس کا تعلق تو دین سے تھا لیکن ہر آدمی کو سکھانا ضروری نہیں تھا، بلکہ ہر آدمی کا سیکھنا ایک اعتبار سے ضروری تھا لیکن ایک اعتبار سے ضروری نہیں بھی تھا. ضروری اس اعتبار سے تھا کہ وہ دین ہے، اور ضروری ایک اعتبار سے نہیں تھا کیونکہ وہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس انسان کا مسلمان ہونا موقوف ہوگا. مثال کے طور پر دو مثالیں میں دیتا ہوں جس سے بات یہ واضح ہو جائے گی. ایک دو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی ایک دفعہ وہ حضور کے پاس پہنچے، لمبی روایت ہے میں مختصر عرض کر رہا ہوں. تو حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ جس آدمی نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو میں لوگوں کو بتا دوں. حضور نے کہا بتا دوں. جب یہ گئے واپس پلٹے تو سب سے پہلے ملاقات ان کی ہو گئی حضرت عمر سے، اور جب حضرت عمر کو کہا تو حضرت عمر نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر مارے جسے ابو ہریرہ گر گئے. حضرت عمر ویسے بھی پہلوان تھے، اونچے قد کے لمبے آدمی تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے اور روتے ہوئے حضور کے پاس گئے. پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا حضور سے کہ حضور آپ نے یہ بات ارشاد میں حضور نے کہا میں نے کہی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کو نہ بتائیں، اگر ان کو بتائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ پھر کلمے پر ہی توکل کر کے اور کلمے کو ہی کافی سمجھ کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے. تو حضور نے کہا کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے ابھی نہ بتاؤ. تو اب مصلحتاً کچھ چیزیں ابھی نہیں بتائی، بعد میں پتہ چلتی لوگوں. یہ تو ایک مثال دی میں نے آپ کو. اچھا، بعض اوقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی حضور کہ جو صبح پڑھ لے گا تو شام تک، جو شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک سے کہا تو انس بن مالک نے تجھے نہیں سکھاؤں تو اس قابل نہیں. پھر اپنے
خادم کو سکھا دیا مرنے سے پہلے. اب دعا کا سیکھنا یہ حضور سے ثابت تھا، لیکن اگر اس دعا کو نہیں پڑھتے تو اس سے آپ کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہدایت سے ہٹ گئے، گمراہی میں چلے گئے. تو چیزیں کچھ چیزیں تھی جو اصول ہدایت تھی وہ تو ہر ایک کو سکھائے گئے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے میں نے ابھی 2 مثالیں دی، ان کا تعلق بھی دین سے تھا، لیکن چونکہ ان کا تعلق تفصیلات کے ساتھ تھا، جزئیات کے ساتھ تھا، اور اگر ہر آدمی چیزوں کو نہ سیکھے تو گناہگار نہیں ہوگا. اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں موقع ہوتا گیا، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ان کو سکھاتے گئے تاکہ بعد میں دوسروں کو بھی خبر ہو جائے. تو اس لیے اگر ابتداءً اس کے نقل کرنے والے 2-3 ہوں لیکن باقی صحابہ کرام بھی ان چیزوں پر عمل کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین ہے. تو یہ کہنا کہ ہم تو روایت متواترہ سے تو دین لیں گے، خبر واحد سے کسی قسم کا کوئی دین نہیں لیں گے، یہ بات اصولی طور پر غلط ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسبنا کتاب اللہ کہنا، اب یہ بھی ایک واقعہ تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ آؤ میں تم کو کچھ ایسی باتیں لکھوا دوں لن تضلوا بعدہ ابدا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی اس وقت بیمار ہیں، تکلیف میں ہے، وہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ بات اللہ کے حضرت عمر نے یہ بات کی. اب منکرین حدیث نے یہ جملہ پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو خود حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کافی ہے. تو جب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر کتاب کافی ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتاب کافی ہے، کتاب کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جس روایت کو نقل کر رہے ہیں اس کا ایک ٹکڑا مانتے ہیں، ایک ٹکڑا نہیں مانتے. عجیب بات یہ ہے کہ یا تو آپ پوری روایت کو ہی تسلیم نہ کریں، اور اگر آپ پوری روایت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے پھر ساری چیزوں کو تسلیم کریں. اب اسی روایت میں حضور کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں تم کو تحریر لکھوا دیتا ہوں. تو کیا قرآن کافی ہے؟ یہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. آپ حضرت عمر کے قول کو تو نقل کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو لکھوا دیتا ہوں، تو پھر اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں کچھ اضافی بات لکھوا دوں. اور دوسری بات یہاں پر حضرت اللہ کے نبی نے کہا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو حضرت عمر نے دیکھیے بات یہاں پہ وہی آ رہی ہے دوبارہ کہ یہاں پہ بات ہدایت اور گمراہی کی تھی، اور ہم پیچھے یہ بات ڈسکس کر چکے کہ ہدایت کے اصول قرآن میں مکمل ہو چکے. تو حضرت عمر نے اس اعتبار سے کہا کہ دیکھیے اگر تو ہدایت اور گمراہی کی بات ہے تو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب میں وہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، تو اللہ کے نبی اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ان کو ہدایت اور گمراہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے بارے میں اطمینان ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت عمر اس امتحان میں پورے اترے. لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ اب کسی بھی وقت میں کوئی بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، یہ خود اس حدیث کے مزاج کے خلاف ہے جو میں آپ کو نقل کر رہا ہوں. آگے چلیے گا. چھٹا لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا کا ہونا، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد موقعوں پر اجتہادی خطا بھی ہوئی، اللہ کی طرف سے اس کی طرف توجہ بھی دلوائی گئی. مثال کے طور پر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، نابینا تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ بھئی کیا ہوا، ان کو نہیں پتا چلا کہ آس پاس کون لوگ بیٹھے ہیں.
آپ کے پاس آس پاس قریش کے کچھ سردار لوگ بیٹھے تھے جن سے آپ بات کر رہے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن ان لوگوں کی طرف تھا. جو روئے سخن تھا وہ ان قریش کے لوگوں کی طرف تھا. اور حضور کا اپنا خیال یہ تھا کہ بھئی ان لوگوں کا مرض شدید ہے کیونکہ کفر میں مبتلا ہے. اگر حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پوچھ رہے ہیں تو اگر ان کی ضرورت بھی ہے تو بعد میں پوری ہو سکتی ہے، اور اگر ان کی ضرورت ہے بھی تو اتنی شدید نہیں ہے جتنی ان کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو دیکھا اور مریض کی شدت اور مرض کی شدت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ترجیح دینی چاہیے. اور جب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے، تو حضور کے چہرے پہ ناگواری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنى فانت عنه اما من استغنى فانت له تصدى اما عليك الا يزكى اما من جاءك يسعى وهو يخشى انت عنه تلاقى كلا انه تذكر. یہ آیات اتری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمائیں. اچھا، اب یہاں پر منکرین حدیث نے ایک اور نقطہ نکالا جو کہ بیچارہ بہت ہی کمزور قسم کا ایک نقطہ ہے. اب وہ یہ کہا کہ جی اللہ کے نبی سے تو اجتہادی خطا بھی ہوتی رہی، تو پھر ہم احادیث کو ساری کی ساری احادیث کو صحیح کیسے مان لیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے تھے وہ تو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کہتے تھے، اور وہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ کہنا کہ جو کچھ کہتے تھے اجتہاد کی بنیاد پر کہتے تھے، یہ بات بھی غلط ہے. یہ بات بھی 100% غلط ہے کہ یہ کہنا کہ اجتہاد کی بنیاد پر کہتے تھے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہتے تھے وحی کی بنیاد پر کہتے تھے. اجتہاد کی بنیاد پر کہنے کے موقع تو بہت کم آتے تھے. مثال کے طور پر سورۃ النجم کے بالکل آغاز میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق عن الهوى، اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. اور پھر آگے کہا کہ ان هو الا وحی یوحى، یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں، وہ تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو وہاں پر دیکھیے ایک بات تو اللہ کے نبی جو بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اور اگر اجتہادی خطا ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کو اجتہادی خطا پر باقی نہیں رکھتے. تو قرآن حکیم کے اندر یہ ساری کہ آیات اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اگر کہیں پر خطا ہونے بھی لگی اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کوئی بات کرے اور اس میں اجتہاد ہو اور اجتہادی خطا ہو اور اللہ اپنے نبی کو متوجہ نہ. تو اللہ کا متوجہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی بات حق اور سچ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کوئی اجتہاد کرے اور وہ اس کی خطا کے اوپر باقی رہے. اور کیونکہ نبی کی ہر بات کو لے کر لوگوں نے چلنا ہے، دین سمجھنا ہے. اگر نبی کی بات میں شک پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ دین پر عمل نہیں کر سکے. تو جہاں قرآن حکیم میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اجتہادی خطا ہوئی، وہاں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ نے فوراً سے اس اجتہادی خطا کے اوپر کیا کیا؟ متوجہ کر کے اس کی اصلاح بھی فرمائی تاکہ نبی اجتہادی خطا کے اوپر بھی باقی نہ رہے. تو یہ بھی مسئلہ قرآن سے بالکل ثابت ہے. 7واں نقطہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کو. واقعی یہ پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو پیوند کاری ہو رہی تھی. پیوند کاری کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ. گرافٹنگ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو آپس میں ملا لیتے، یعنی دو درخت کو آپس میں ملا کر اور اس کو پیوند کاری کر کے پھر کرتے ہیں تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے. حضور نے کہا اگر تم نہ ہی کرو تو کیا ہے.
پھر وہ لوگوں نے چھوڑ دیا، نہیں کیا. تو پھر جب پیداوار کم ہوئی تو حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے منع فرمایا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے منع فرمایا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے پھر پیداوار کم ہوئی. تو اس وقت حضور نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیا کو، کہ تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہو. اچھا، اب اس چیز کو ہمارے وہ منکرین حدیث نے اس بات کو لے لیا اور یہ کہا کہ بھئی دیکھو، خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا اپنے خیال سے کہا تھا، دنیا کے معاملات میں تم اپنے زیادہ جاننے والے ہو. اگر اللہ کے نبی کی بات ہر چیز میں بائنڈنگ ہوتی، ضروری ہوتی، تو اللہ کے نبی یہ بات کیوں کہتے کہ انتم اعلم بامور دنیا، تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر طور پر جانتے. اچھا، اب بات انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہی کام کہ آدھی حدیث کو لینا اور آدھی حدیث کو چھوڑ دینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پہ جب حدیث کو مانتے ہی نہیں تو پھر اس کو دلیل کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ چلے آپ نے دلیل کے طور پر ہی اگر پیش کرنا تھا تو پوری حدیث کو تو کوٹ کرو. مثال کے طور پر میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ان کان امر دنیاکم فشأنکم وان کان امر دینکم فالیہ. اب یہ نوٹ کیجیے گا بات کو، الفاظ نوٹ کیجیے گا. فرمایا کہ اگر تو تمہارے دنیا کا معاملہ ہو فشأنکم، تو پھر تمہارا معاملہ ہے، تم اپنے معاملات کو خود دیکھو. ان کان امر دینکم، اور اگر تمہارے دین کا معاملہ فالیہ، تو میری طرف آنا. اب دیکھ لیجیے گا، نوٹ کیجیے گا. تو مطلب یہ تھا کہ دیکھیے دو چیزوں میں کیٹیگرائز کیا. ایک ہے مسلمانوں کے اور انسانوں کے عام دنیاوی انتظامی معاملات، جس کے لیے اللہ نے باقاعدہ کوئی احکامات نہیں دیے، بلکہ موقع محل تہذیب، تمدن، زمانے، ایجادات اور انسانی ترقی، ضروریات اور حاجات اور ان سب چیزوں کو اس کے مد نظر انسان کو اوپن چھوڑ. آپ کا مرض، آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس چیز کو بنائیں. عمارتیں کیسی تعمیر کرنی ہے، کتنی بلند عمارتیں تعمیر کرنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی. آپ نے کپڑے ڈھیلے ڈھیلے سلوانے ہیں، موٹے کپڑے سینے ہیں، پتلے کپڑے سینے ہیں، چند اصول دے دیے، لیکن کپڑوں کی شکل کو متعین نہیں کیا. اگرچہ صالحین کے لباس کے چند اصول اور ضوابط ہیں، لیکن اس کے رنگ کو اور کپڑوں کو اور اس کے سٹائل کو متعین نہیں کیا، کیونکہ گرم علاقے کے لوگ اور سرد علاقے کے لوگ اور اسی طریقے سے مختلف تہذیب اور تمدن کے والے لوگ اور مختلف مزاج کے لوگوں کی چوائس، پسند، ضرورت، منفعت یہ مختلف ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن رکھا. تو یہ انسان کے وہ دنیاوی معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن رکھ دی اور اس میں انسان کو پابند نہیں کیا. اور دوسرا معاملات وہ ہیں جس میں انسان کے تعلق کو شریعت کے احکامات دیے گئے. وہ شریعت کے احکامات عبادات کی لائن سے بھی ہیں، وہ شریعت کے احکامات آپ کے گھر، آپ کے خاندان، میاں بیوی، بچے اور والدین اور پڑوسی اس کے لائن سے بھی ہیں، اور آپ کے فائنینشیل میٹرز، مالی معاملات سے متعلق بھی ہیں. تو وہاں پر جب بات آئے گی کہ بھئی یہاں پہ اللہ نے احکامات دیے، اللہ کے نبی نے کہا فَإِلَيَّ إِن كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ، اگر تمہارے دین کا معاملہ ہو تو میری طرف آ جانا. تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا فَإِلَى اللَّهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. تو یہی مرض کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے حدیث کو لینا ہے تو پورا کیوں نہیں لیتے؟ آپ حدیث کے ایک ٹکڑے کو تو لے رہے ہیں، دوسرے ٹکڑے کو آپ نہیں لے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ کیٹیگرائز کیا کہ وہ دنیا کے معاملات جس میں خود اللہ نے انسانوں کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور چونکہ حضور نے
پہلے جو کہا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیسا ہے، تو اس کی حیثیت ایک مشورے کی سی تھی. صحابہ کرام سمجھے کہ اب صحابہ کرام کے سمجھنے میں غلطی یہ ہوئی کہ شاید دینی معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے اس کو واضح کر دیا یہ کہ پیوند کاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، پروڈکشن کو کیسے بڑھانا ہے، گروتھ کو کیسے بڑھانا ہے. چونکہ اس کے جائز ناجائز ہونے کے احکامات پہلے دیے جا چکے، اس کے بعد اس جائز اور ناجائز کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کوئی حلال طریقے اختیار کرنے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بات بتانا مقصود تھا. لیکن جو اس سے نتیجہ نکالا گیا وہ خود اس حدیث کے خلاف ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پوری نوٹ وہ کوٹ بھی کر دی. اچھا آگے لکھا گیا 8واں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث لکھی نہیں گئی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا صحیفہ جلا دیا تھا، اور پھر کئی صدیوں کے بعد احادیث لکھی گئی. یہ 8ویں نمبر پر آ رہا ہے. اب یہ بات ایک تو پھر دیکھیے گا کہ جو بات نقل کرتے ہیں وہ خود سیلف کانٹرڈکٹری ہے. سیلف کانٹرڈکٹری اس لیے ہے کہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ احادیث لکھی نہیں گئی تھی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق نے صحیفہ جلا دیا تھا. اگر احادیث لکھی نہیں گئی تو ابوبکر کا صحیفہ آیا کہاں سے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ احادیث نہیں لکھی گئی، پھر کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے صحیفہ تھا جلا دیا، تو احادیث جو صحیفہ جلا دیا کس چیز کا جلایا؟ احادیث کا. تو کہاں سے آئیں؟ لکھی تھی تو آئی تھی، تو پھر کیوں لکھی اگر لکھی نہیں جاتی تھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات، جیسے کہ ہم آگے چل کے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا اس بات کی طرف کہ حضور کے دور میں بھی احادیث لکھی گئی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں نے ہمیشہ ایک کتاب کا نام لیا ہے. جن لوگوں کو کتاب چاہیے ہوگی وہ کتاب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پرووائڈ بھی کر دیں گے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے عہد رسالت میں کتابت حدیث. عہد رسالت میں کتابت حدیث. تو اگر کسی کو کتاب چاہیے ہوگی تو کتاب بھی ہم آپ کو لا کے دے دیں گے. اس میں اس بات کو باقاعدہ حوالات سے ثابت کیا ہے کہ حضور کے دور کے اندر بھی احادیث لکھی ہوئی. ابتدا میں اس لیے منع کیا تھا تاکہ لوگ قرآن اور حدیث اکٹھا نہ لکھنا شروع کریں، کیونکہ کاغذ بہت کم تھا. تو اس لیے ہوتا یہ تھا کہ بھئی کہیں پر اگر قرآن لکھا تو ساتھ میں لے کے نبی نے کوئی بات کی وہ بھی ساتھ میں لکھ دی، تو قرآن اور حدیث کے آپس میں خلط ہونے کا امکان تھا. تو شروع میں اس لیے منع کیا تاکہ عادت ہو جائے کہ قرآن جس پہ لکھا جا رہا ہے اس پہ کچھ اور نہ لکھے. جب یہ عادت پکی ہو گئی پھر حضور نے حدیث کے لکھنے کی اجازت بھی دے دی. جیسا کہ آپ آگے چل کر آپ یہ دیکھیے گا کہ حضور کے دور میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے نسخے یہ میں نے نیچے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیے گا. اور ایک تو صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن العاص کا لکھا صحیفہ تھا. صحیفہ علی حضرت علی کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے. کتاب الصدقہ، کتاب الصدقہ یہ باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب تھی جس میں زکوٰۃ کے احکامات تھے. صحف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لکھے ہوئے صحیفے تھے. صحیفہ عمر بن حزم صحیفہ تھا. صحیفہ عبداللہ بن عباس کا صحیفہ تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا. جابر بن عبداللہ کا صحیفہ. تو اس پہ انہوں نے اپنا وہ ایک صحیفہ تو صادقہ کے نام سے جمع کیا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے احادیث کو یاد کیا سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. تو جابر بن عبداللہ کے پاس اپنا صحیفہ تھا. حضرت ابو ہریرہ کے پاس تو کئی دفتر تھے، کئی صحیفے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بڑے معناز شاگرد تھے حمام ابن منبہ کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا صحیفہ. توجہ دیجیے گا، وہ صحیفہ حضرت حمام ابن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھ کر لکھا. حضرت ابو ہریرہ نے وہ صحیفہ ڈکٹیٹ کروایا، آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. یہ وہ صحیفہ تھا جو پیرس کے تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انتقال کر گئے، ان کو یہ جرمنی کے اندر وہ صحیفہ مل گیا تھا. تو آج بھی باقاعدہ صحیفہ موجود ہے، صحیفہ حمام ابن منبہ. تو یہ اس دور کے صحیفے، حضور کے دور کے اندر بھی صحیفے لکھے گئے. تو یہ بات جو ہمارے پاس موجود ہے
کہ یہ صحیفے نہیں لکھے گئے، یہ بات غلط تھی۔ اچھا اب یہ بات تقریباً ہو گئی۔ اب آخری بات اس میں جو لکھی ہے اوپر آپ دیکھیں گے بہت سی احادیث خلاف عقل ہیں، اور اللہ کے نبی کوئی خلاف عقل بات نہیں کر سکتے۔ بہت سی نعوذ باللہ احادیث کو کہتے ہیں کہ یہ احادیث کیا ہیں، وہ خلاف عقل ہے، اور اللہ کے نبی کوئی خلاف عقل بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کا وہ عام طور پر یہ بات کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ایک چیز ہے کسی چیز کا خلاف عقل ہونا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دین کی بات کوئی خلاف عقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل نام ہے صحیح فیصلہ کرنے کا، اور دین نام ہے حقائق کو بیان کرنے کا۔ تو اگر حقائق اور انسان کی عقل کا فہم، یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، دو چیزوں کا آپس میں ٹکرانا یہ ممکن نہیں، کیونکہ حقیقت اگر ایک ہے تو حقیقت کا ادراک، حقیقت کا فہم بھی کیا ہوگا، وہ بھی ایک ہوگا۔ یہ دو چیزیں مختلف نہیں ہو سکتی نا۔ اس وقت باہر کیا ہے، دن ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اگر ایک آدمی اس حقیقت کو آ کر بیان کرے تو حقیقت اور حقیقت کا بیان حقیقت وہ ایک چیز ہوگی۔ ہے تو دن لیکن بیان کرنے والا اس کو رات بیان کر رہا ہے، تو بھئی یا تو جو بیان کرنے والے کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، یا ہم جس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی نا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبی کوئی خلاف عقل بات نہیں کرے، لیکن ہوتا کیا ہے، غلطی یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار خلاف عقل اور ماورائے عقل میں فرق نہیں کرتے۔ دو چیزیں فرق ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو اگینسٹ ہیومن لاجک ہے، اگینسٹ لاجک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیونڈ لاجک ہے، لاجک سے اوپر کی چیز، ماورائے عقل ہے۔ اچھا اب اس کی مثال سمجھیے گا، جیسے عقیدہ تثلیث ہے کہ ایک دو تین، یہ تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے، یہ اگینسٹ لاجک ہے نا، کہ کسی چیز کے تشخص کو تین کو علیحدہ بھی مانتے ہیں اور پھر علیحدہ نہیں بھی مانتے، وہ تین بھی ہیں اور تین ایک بھی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے گورکھ دھندا ہے جس کو آپ جتنی مرضی کوشش کریں وہ حل نہیں ہو سکتا۔ تین کا ایک، ایک کا تین پاسبل، یہ غلط ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کوئی چیز جہاں تک انسان کی عقل پہنچی نہ ہو، یا انسان اس کو بعید سمجھتا۔ اب یہ بات ہے جیسا کہ مکہ سے بیت المقدس تک ایک ہی رات میں پہنچ جانا، عام اسباب کے اندر یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے، آج کے دور میں بالکل ممکن ہے۔ آپ جدہ سے فلائی کریں اور فلائی کر کے آپ اسرائیل میں لینڈ کر جائیں، کیا پاسبل نہیں ہے؟ آپ کے لیے پاسبل ہے، چند گھنٹے کے اندر پاسبل ہے۔ بمشکل گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہوگی میرے خیال سے، اس سے زیادہ کی فلائٹ نہیں ہوگی۔ تو آج تو پاسبل ہے، اس وقت پاسبل نہیں لگ رہا تھا، تو کیونکہ وہ چیز خلاف عقل نہیں ہے، وہ چیز بیونڈ اس وقت کا ہمارے انسانی تجربے کے باہر تھی، آج تجربے کے اندر آ گئی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں احادیث کے اندر جو خلاف عقل نہیں ہوتی، لیکن عام تجربات سے انسان کے وہ ثابت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں خلاف عقل لگائی ہوتی۔ تو منکرین حدیث ایسی چیزوں کو بھی کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں خلاف عقل ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک رات یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی متعدد ان کے نکاح میں خواتین تھی، وہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ پھر کبھی موقع ہوگا تو اس کے بعد گفتگو کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے تمام بیویوں سے اولاد عطا کرے۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ بھئی یہ چیز پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، ایک رات کے اندر اتنے متعدد خواتین کے پاس جانا ٹائم فیکٹر کے اعتبار سے پاسبل۔ اس پر ان کے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو ایسی خلاف عقل بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ یا دوسری مثال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنا غسل کرنے کے لیے کپڑے پتھر پہ رکھے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر چل پڑا. بخاری شریف کی روایت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پتھر کے پیچھے بھاگے, پتھر آگے آگے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے, اور پھر جب ایک جگہ جا کے پتھر روکا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو چونکہ انتہائی غم اور غصے میں تھے تو اس پتھر کو خوب اس کی پٹائی بھی کی. تو اب یہ پتھر کا چلنا اور لے کے بھاگنا, کہتے یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. سوال یہ ہوا کہ جی پتھر کی حرکت کیا ناممکنات میں سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جی ناممکنات میں سے تو نہیں ہے. بہت سے پتھروں کی حرکت ہم دیکھتے ہیں, بلکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ پتھر کے اندر گروتھ بھی ہوتی ہے. جیسے لیونگ تھنگز ہیں نا, ان کے اندر گروتھ ہوتی ہے, تو پتھر کے اندر بھی گروتھ ہوتی ہے. بہت سلو ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے. تو پتھر کے اندر بھی کسی نہ کسی قسم کا ایک سینس ہے. وہ پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے. ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ان منها لما يهبط من خشية الله. قرآن حکیم میں ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. تو یہ پتھر کا گرنا کیا ہوا, حادثاتی یا اتفاقی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ان منها لما يهبط من خشية الله, اللہ کی خشیت سے گر جاتا ہے پتھر. تو پتھر کا گرنا اللہ کی خشیت سے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پتھر کے اندر حرکت بھی ہو سکتی ہے, اور پتھر کے اندر شعور بھی ہے. یہ خود قرآن کے اندر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پتھر بھی جھومتے. یسبحن معه الطیر والجبال. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ پھر وہ پتھر بھی, وہ جو پہاڑ سے وہ بھی شامل ہوتے. تو شعور بھی ہے. جب دونوں چیزیں, حرکت اور شعور, خود قرآن سے ثابت ہے, اس موقع پہ اللہ کے حکم سے اگر پتھر نے حرکت کی تو یہ آپ کو اتنا بعید کیوں لگ رہا ہے؟ ہاں تجربے کے خلاف ہے, مشاہدے کے خلاف ہے, لیکن یہ خلاف عقل نہیں ہے. اس لیے جو ان کو وہ زیادہ ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے, جو غلط فہمی ہو رہی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ احادیث کو خلاف عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ حدیث خلاف عقل نہیں ہے, بلکہ وہ خلاف مشاہدہ ہے, یا آپ کہیں گے کہ ان کو بعید لگتا ہے, یا وہ ماورائے عقل ہے, یا ماورائے تجربہ ہے, لیکن وہ خلاف عقل نہیں. آگے چلیے گا. تو یہ چند باتیں تو ہماری اس حوالے سے ہو گئی. اب میں باقی چیزوں کو تھوڑا سا بائی پاس کر رہا ہوں, اور ہم آج کا جو اپنا ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. اللہ اچھا جی, اب ہم آج کا جو ٹاپک ہے کتاب الایمان سے آج ہم نے شروع کرنا ہے, تو ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ابھی جتنی احادیث سے متعلق بات ہوئی, اگرچہ یہ بھی کچھ زیادہ تفصیل سے ہو گئی, اور تفصیل سے ہونے کی ایک وجہ تھی. یہ کیا ہو گئے, یار میں کیا کروں, بس وہ پتہ نہیں, شاید آپ نے بھی وہ کیا نا لاگ ان, تو میرے پاس سے وہ ہو گیا. بس ایک منٹ دیجیے گا دوبارہ سے. اللہ اکبر کبیرہ.
جی آج ہم سب سے پہلے کتاب الایمان سے شروع کر رہے ہیں. اب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے لیکن میرا اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں. پہلے میں تھوڑی سی اس کی قرات کر لیتا ہوں اور پھر چند باتیں اللہ کے حکم سے بیان کریں گے. بخاری شریف میں کو لکھنے والے امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. امام بخاری کی پیدائش 192 ہجری ہے اور امام بخاری کا انتقال تقریباً 262-264 ہجری میں. 262-264 ہجری کا مطلب ہے 262 میں. تو تقریباً 60 سال کی عمر پائی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اور متعدد کتابیں تصنیف فرمائی جس میں سے میناج کتاب بخاری شریف ہے. اس بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ جی الجامع الصحیح. اس کا پورا نام یہ ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سننہ و ایامہ. یہ پورا کا پورا نام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کا لکھا تھا. دوبارہ سنیے گا الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو یہ بخاری شریف کا نام تھا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی کتاب کو جو تصنیف فرمایا اس سے مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھی. ایسی بات نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی گئی جیسے کہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے. موقع ہوتا ہے تو تدوین حدیث پر میں کلام کرتا ہے لیکن آج جو ہمارا دیگر کلام تھا وہ لمبا ہو گیا اور ہم نے اصل کتاب کی طرف بھی آنا تھا اس لیے اس کو پھر میں نے تھوڑا سا بائی پاس کیا اور پھر ہم اپنے اس کی طرف آ گئے. تو میں کر رہا تھا حضرات کی خدمت میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے بہت سی احادیث کی کتابیں لکھی. مثال کے طور پر موطا امام مالک مشہور کتاب ہے آج بھی پڑھی جاتی ہے پہلے لکھی جا چکی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہی امام محمد نے جو احادیث کو جمع کیا اس کو موطا امام محمد کہتے ہیں وہ بھی لکھی جا چکی تھی. کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی وہ بھی لکھی جا چکی تھی. شرح معنی آثار امام طحاوی کی وہ بھی لکھی جا چکی تھی. مسند احمد بن حنبل بہت ضخیم کتاب احادیث کی وہ بھی لکھی جا چکی تھی. مصنف عبد الرزاق یہ بھی بہت بڑی کتاب ہے وہ بھی لکھی جا چکی تھی. مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی لکھی جا چکی تھی. اب یہ دیکھیے گا کہ 30,000 تقریباً یعنی مختلف کتابیں لکھی جا چکی تھی احادیث کے اوپر. یہ جو میں نے ابھی آپ کو نام سنا یہ وہ احادیث کی کتابیں ہیں ساری کی ساری جو آج بھی موجود ہیں اور ساری کتابیں جتنے میں نے بھی آپ کو نام لیا یہ امام بخاری سے پہلے لکھی جا چکی تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اگر ساری کتابیں لکھی جا چکی تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اضافی کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ میں ایسی کتاب تصنیف دوں جس میں ساری کی ساری احادیث 100% صحیح ہوں. وہ صحیح کا خاص امام بخاری رحمۃ اللہ کا اپنا پیمانہ بھی تھا. تو باقی احادیث بھی ہیں قابل استدلال بھی ہیں لیکن ایسی احادیث جو سب سے اعلیٰ سند کی والی ہو ان احادیث کو میں جمع کروں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی خواہش تھی. اچھا دوسرا امام بخاری نے جب احادیث کو جمع کرنا شروع کیا تو پھر احادیث سے استدلال کیسے ہوتا ہے اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ کا اپنا مختلف معاملات میں موقف کیا تھا. تو فقہا میں سے بعض کے موقف کو وہ درست سمجھتے تھے بعض کے موقف کو کمزور سمجھتے تھے. تو پھر گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے دوسرا کام یہ بھی کیا اپنے بخاری شریف کی کتاب کے اندر کہ پھر وہ اپنے موقف کے حق میں دلائل بھی لے کر آئے اور مختلف فقہا کے دلائل کا رد بھی کیا اور جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے اس کو احادیث عنوانات اور قرآن اور دیگر اقوال کی روشنی میں اس کو صحیح بھی ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ دوسرا مقصد تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ احادیث سے استدلال کیسے ہوتا ہے احادیث سے استدلال میں فقہا کے موقف کیا ہیں کس موقف کو درست سمجھتے ہیں
ان چیزوں کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ڈسکس کیا. اچھا یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو کیوں بیان کی؟ کیونکہ جب ہم کتاب الایمان ابھی شروع کر رہے ہیں تو بالکل آغاز میں ہی ایک معرکۃ الآراء مباحث آ رہی ہے. اچھا اس معرکۃ الآراء مباحث کو سمجھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے لفظ ایمان کا مطلب سمجھیں گے. سب سے پہلا مطلب کیا ہے کہ لفظ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ امن سے. امن کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا کہ امن دینا، اور اسی سے اس کا مفہوم تصدیق کا بھی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ آدمی آپ کی تکذیب سے بے خوف ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. یا آپ جب کسی چیز کی تصدیق کرتے ہیں تو آپ کے نفس کو، آپ کی طبیعت میں ایک اطمینان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ تصدیق کرتے ہیں، اس کی سچائی کے قائل ہو جاتے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو ڈاکٹر نہیں مل رہا تھا، مختلف ڈاکٹر آتے تھے، آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے. ایک ڈاکٹر ایسا ملا جس کی مہارت کی پر آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ نے اس کی تصدیق کی. اب یہ تصدیق سے اطمینان ہو گیا اور آپ کو جو پریشانی تھی کہ مجھے ماہر ڈاکٹر نہیں مل رہا، اس سے آپ کو نجات مل گئی. اس وجہ سے ایمان کا مطلب کسی کو امن دینے کا ہے. وہ امن دینا دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی تصدیق کی، وہ آپ کی تکذیب سے بے خوف ہو گیا، یا آپ نے کسی کی تصدیق کی تو خود آپ کو امن حاصل ہو گیا. یہ تو تھا ایمان کا لفظی مطلب کیا ہے. ایمان کا لغت میں مطلب کیا ہے؟ لغت میں ایمان کیسے کہتے ہیں؟ اس کو لکھ لیجئے گا. تصدیق مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما ثبت من الدین ضرورتا. تصدیق مجیء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما ثبت من الدین ضرورتا، یعنی جو چیز بھی اللہ کے نبی لے کر آئے اور اس کا ثبوت قطعی طور پر ہو چکا. قطعی طور پر کیا ہے وہ بھی میں نے آپ سے بتایا تھا. جو چیز تواتر سے ثابت ہو گئی، جو چیز تواتر سے ثابت ہو گئی اور جس کا ثبوت قطعی طور پر ہو چکا، وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں، اس چیز کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. دوبارہ سنیے گا، یعنی آپ کا ہر اس چیز کا تصدیق کرنا جس چیز کا لانا حضور سے قطعی طور پہ ثابت ہو، یہ تصدیق ایمان ہے. اس سے ایک اور بات مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وہ مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ جتنی باتیں اللہ کے نبی لے کر آئے ان سب کی تصدیق ضروری ہے. بعض کی تصدیق کی یا سب کی تصدیق کی، ایک کی تصدیق نہیں کی، تصدیق کی تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا، تصدیق پوری نہیں ہوگی. تو 100% تصدیق ضروری ہے. سب کو مانا، ختم نبوت کو نہ مانا تو تکذیب ہو جائے گا. سب چیز کو مانا لیکن ختم نبوت کو نہ مانا تو کیا ہو جائے گا؟ تکذیب ہو جائے گی. آگے چلیے گا. اب ایمان کے اللہ کے نزدیک معتبر ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں. اس کی 3 شرائط کہہ لیں یا 3 ارکان کہہ لیں. 3 ارکان کہیں تو زیادہ بہتر ہے. سب سے پہلی چیز ہے اقرار باللسان، بلکہ اس سے پہلی چیز ہے یقین بالقلب، تصدیق بالقلب. کیونکہ ایمان اصل میں نام ہے یقین کا. تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کی حقیقت کا انسان قائل ہو جائے. اور دوسرا ہے اقرار باللسان. دوسرا اقرار باللسان. یعنی اقرار کرنا
یعنی کسی آدمی کو یقین حاصل ہو گیا تو اب اس آدمی کے لیے اقرار کرنا بھی ضروری ہے. اگر یقین حاصل ہوا اور اقرار کا موقع ہی نہیں ملا تو چلو کم از کم اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. پہلی صورت کیا ہے؟ یقین حاصل ہوا، اقرار کا موقع نہیں ملا تو اللہ کے نزدیک معذور ہے. اقرار نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں مل سکتا. لیکن چونکہ دل میں یقین تھا اور ایمان کی سب سے بنیادی چیز یقین ہے، وہ اس کو حاصل تھی، تو اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہو. اچھا، ایک آدمی ہے جس کو یقین حاصل ہوا اور اس کو اقرار کا موقع ملا اور اقرار کا اس سے مطالبہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی اس نے اقرار نہیں کیا. بالاتفاق یہ آدمی کا یقین معتبر نہیں، ایمان معتبر نہیں، کیونکہ دوسری جو چیز تھی وہ دوسری کنڈیشن نہیں پائے گی. وہ کیا؟ اقرار باللسان، کہ آپ اپنے ایمان کا اقرار بھی کریں، اعلان بھی کریں. جہاں جان کا خدشہ ہو وہاں پر تو آپ خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن جہاں جان کا خطرہ نہیں ہے وہاں پہ کم از کم آپ کو بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میں کیا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں. آگے چلیے گا. اچھا، دوسرا وہ آدمی، تیسرا وہ آدمی. پہلا وہ آدمی تھا جس کو موقع ہی نہیں ملا، دوسرا آدمی وہ تھا جس کو موقع ملا اس نے اقرار نہیں کیا، تیسرا وہ آدمی جس کو موقع تو ملا اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا. اب اس میں ہمارے پاس دونوں رائے موجود ہیں اہل سنت کے نزدیک بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں. لیکن اتنی بات میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر موقع ملا اور مطالبہ ہوا تو اس آدمی کو اپنے اسلام کا اقرار اور اسلام کا اعلان کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان معتبر نہیں ہو. اچھا، آگے چلیے گا. تیسری چیز جو ایمان کے لیے ضروری ہے وہ التزام ہے، یعنی اس بات کو سمجھنا کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے احکامات شریعت میرے لیے ضروری ہے، اس بات کا سمجھنا. ہاں، احکامات شریعت پر عمل نہ کر سکے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں احکامات پر چلوں، یا احکامات میری طرف متوجہ ہیں اور میں نے احکامات کو پورا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں آگے چلیے گا. یہ تو تھا ایمان کے لیے تین شرائط یا تین ایمان کی ارکان. اگر ان تینوں کے بغیر ایمان کسی کا معتبر نہیں ہوگا. اچھا، اب آگے ایک شروع میں ہی بہت زیادہ جو بحث چلے گی وہ دو چیزوں میں بحث چلے گی. میں زیادہ چونکہ لمبا نہیں لے کے جا رہا کیونکہ ہم چلے آج مطالعہ شروع کر دیں. کچھ چیزوں کی بات وہ ہے جو آگے چل کر آپ کو جب آئے گا تو بیان کر دوں گا. آج صرف دو چیزوں کو بیان کرتا ہوں تاکہ اب ہم اپنا مطالعہ آگے چل سکیں، اور ٹائم بھی ویسے ختم ہو رہا ہے ہمارا آج کا. ایک تو کیا ایمان اعمال سے اور یقین سے مرکب ہے، یعنی اعمال ایمان کے کا جز ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری بات کیا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. یہ اختلاف صرف تعبیر کا اختلاف، حقیقت میں اختلاف ہے نہیں. جیسے کہ میں چند باتیں کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہے وہ ٹیکنیکل مباحث جس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، بلکہ اس دفعہ کوشش کریں گے کہ ہم کتاب الایمان کو خاص اس طرح پڑھیں کہ اس ایمان کی کتاب میں ہم اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں کہ ہمارے پاس کتنا ایمان ہے یا ہمارا ایمان کہاں پر ہے. ہم اس طرح کتاب الایمان کو پڑھنے کی کوشش کریں.
تو یہ بات تھی کہ دیکھیے ایمان مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں کہ نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ جی بالکل ہے، اور اعمال ایمان کا حصہ ہے. اچھا، اگر محدثین سے خود امام بخاری سے پوچھو کہ جس آدمی کا عمل 0 لیول کا ہے تو اس کا ایمان بھی 0 ہے، کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی جس آدمی کا کوئی عمل نہیں ہے، ایک نماز نہیں ہے، ایک روزہ نہیں ہے، ایک ذکر نہیں ہے، تلاوت نہیں، کوئی عمل نہیں، تو کیا اس آدمی کا ایمان ہم 0 سمجھیں گے، اس کو کافر سمجھیں گے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں نہیں، کافر تو پھر بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس اجزاء کو مانتے ہیں وہ ایسے اجزاء ہیں جس کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایمان اپنی حقیقت سے پایا جا سکتا ہے. اس کی مثال دیکھیے، درخت ہے. درخت کسے کہتے ہیں؟ درخت کی جڑیں ہیں، درخت کا تنا ہے، درخت کی شاخیں ہیں. اگر درخت کی شاخوں کو کاٹ لیں یا درخت کی شاخوں کے اوپر درخت کے پتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پھل ہے، تو اگر آپ اس کے پتے اتار لیں، پھل اتار لیں، یہ بھی اس کے اجزاء تھے. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں موسم خزاں کے اندر تو درخت تو ہے، شاخیں بھی ہیں لیکن پتے نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے کہ اس کے اجزاء نہیں رہے لیکن درخت ہے. اور اگر درخت کا تنا بھی نہ رہے اور جڑ بھی نہیں رہے تو کیا کہیں گے کہ درخت ہے؟ نہیں، اب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ درخت کا تنا اور اس کی جڑ یہ اس کی اصل کی طرح ہے. اب اس کے انسان کی مثال لے لیجیے گا. ایک انسان کی آنکھیں نہیں ہیں تو لیکن انسان ہے، زندہ ہے. ایک انسان کے کان نہیں ہے، ایک انسان کے سر پہ بال نہیں ہے، یا انسان کے کان نہیں ہے. اب یہ چیزیں اگر نہیں ہے تب بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ انسان ہے، لیکن انسان کا سر نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ انسان زندہ ہے؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اس کا ایک لازمی جز ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کا حصہ تو ہے لیکن اس کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، اس کا لازمی حصہ نہیں ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ جی اعمال ایمان کا حصہ ہے لیکن انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، لازمی حصہ نہیں ہے، لازمی جز نہیں. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہ اعمال اس کا جز نہیں ہے، ہاں وہ ایمان کا نتیجہ ضرور ہے. اب دیکھیے الفاظ کا فرق ہے نا، تعبیر کا فرق ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کے اندر اس بات پر بڑی محنت کی اور بڑی توجہ دلائی کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے. شروع میں آپ اس بحث کو پڑھیں گے. اب اتنی بات کو دوسری بات بیان کرنے لگا تھا لیکن چونکہ 4 منٹ رہ گئے تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن آج ہم بسم اللہ کر کے کام اپنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ نہ ہو کہ آج کتاب شروع نہیں، آج کتاب شروع کر دیں انشاءاللہ. تو دیکھیں پہلے لکھا کتاب الایمان، باب قول نبی صلی اللہ تعالی وسلم بنی الاسلام علی خمس. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد و فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. وہ ہوا، اور اسلام کیا ہے، قول و فعل و یزید و ینقص. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلام کیا ہے، وہ قول یعنی اقرار کا نام ہے، و فعل اور فعل کا نام. اب یہاں پہ اشکال آپ کو بھی ہوا ہوگا یا ہونا چاہیے، جو تفصیل میں نے آپ کو بیان کی اس کی روشنی میں، کہ ابھی میں نے کہا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کتنے بتایا میں نے؟ جی 3 بتائے. اور یہاں ہمیں امام بخاری کتنے کہہ رہے ہیں؟ 2 کہہ رہے ہیں. امام بخاری کہہ رہے ہیں قول و فعل، اقرار اور عمل ہے. اس کا مطلب تصدیق بالقلب، یقین وہ کہاں گیا؟ وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. سب سے بڑا اشکال وہ، حالانکہ وہ تو ایمان کا سب سے بنیادی حصہ ہے. منافقین کے پاس قول ہوگا، اقرار ہوگا، کچھ نہ کچھ عمل بھی ہوگا، لیکن مسلمان پھر بھی نہیں ہو کیونکہ یقین نہیں ہے. یہ اشکال ہو گیا.
اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہاں پہ فعل عام ہے، ایک ہے فعل الاعضاء، فعل الجوارح، اور ایک ہے فعل القلب۔ تو امام بخاری کہتے ہیں قول سے مراد تو اقرار ہے، فعل سے مراد انسان کے جسم کے اعمال بھی مراد ہیں اور انسان کے دل کا عمل بھی مراد ہے، اور دل کا عمل کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، دل سے یقین جانا۔ تو امام بخاری نے سب سے پہلے تو ایمان کی حقیقت کو بیان کیا کہ دیکھو ایمان کی حقیقت کیا ہے، وہ قول و فعل، وہ قول اور فعل، اور فعل کے اندر دونوں چیزیں، انسان کا عمل، ظاہری عمل بھی اس میں داخل ہو گیا، اور تصدیق بالقلب، قلب کا جو فعل ہے وہ بھی داخل ہو گیا، اور جو اشکال تھا وہ ختم ہو گیا۔ آگے کہا کہ وہ یزید و ینقص، اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، وہ دوسری بات تھی جو میں کر رہا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو لیں گے، پہلے اس کو پڑھ لیجیے گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب اس بات پر دلیل کے طور پر کہ دیکھو ایمان بڑھتا ہے، بہت سی آیات لے کر آ رہے ہیں، اس کو میں ترجمہ کر دوں گا، اس کے اوپر جو کل گفتگو ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو شروع کریں گے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، قرآن حکیم میں یہ سورہ فتح کی آیت ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیت اتری کہ تاکہ ایمان والے اپنے سابقہ ایمان کے ساتھ ان لوگوں کا ایمان اور بڑھ جائے، ایمان والے اپنے ایمان میں مزید بڑھ جائیں اس سابقہ ایمان کے ساتھ جو ان کے ساتھ موجود تھا، جس سے معلوم ہو کہ ایمان بڑھتا ہے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ ہدایت سے مراد پورا کا پورا دین ہے، اور دین کی بنیاد ایمان ہے، تو ہدایت بڑھی، دین بڑھا، یعنی ایمان بھی بڑھتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ نے بڑھا دیا ان لوگوں کو جو ہدایت پر آئے، ہدایت کے اندر اس سے بھی ہدایت بڑھی، ایمان بڑھا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جو ہدایت پر چلے اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور ان کو ان کا تقوی عطا کیا۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وَقَوْلِ عَزَّ وَجَلَّ، اور عز وجل کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا؟ یعنی منافقین کا قول اللہ نے نقل کیا کہ وہ پوچھتے تھے کون ہے جس کا ایمان بڑھا، تو اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان کو ان کو اور بڑھا دیا اس صورت نے ایمان کے اندر۔ وقول جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد و فرمان کہ فَخْشَوْهُمْ، کہ ان لوگوں سے کہا گیا، ایمان والوں سے، کہ جو لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں ان سے ڈرو۔ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، تو وہ لوگ بڑھ گئے ایمان کے اندر۔ وقوله تعالیٰ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ ان کا ایمان بھی بڑھ گیا، ان کی اطاعت بھی بڑھ گئی۔ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنْ ایمان، اور اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز إلى عدی بن عدی، ایک عراق کے شہر موصل کے گورنر تھے عدی بن عدی، ان کی طرف اپنے زمانہ حکومت اور خلافت میں عمر بن عبد العزیز نے خط لکھا، اور اس کے اندر یہ بات ارشاد ان للایمان فرائض، کہ بے شک ایمان کے کچھ فرائض یعنی عقائد ہیں، وشرائع، اور ایمان میں فرائض سے مراد غالباً وہ اعمال مراد ہے جن کا تعلق عبادات سے، وشرائع کا تعلق ہے حلال و حرام سے، وحدوداً، اور بہت سی شریعت نے حدود مقرر کی ہیں، وسننا، اور بہت سی سنتیں مقرر کی ہیں۔ فمن استکملها استکمل ایمان، اب یہ امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ فرائض کو، شریعت کو، احکامات کو، حدود کو، سنت کو، ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس لیے کہا کہ جس آدمی نے ان ساری چیزوں کو مکمل کر لیا، استکمل ایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ومن لم یستکملها، اور جس نے اس کو مکمل نہیں کیا، لم یستکمل ایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ اور آگے کہا کہ فَإِنْ أَعِشْ، اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، تو میں ان قریب یہ ساری باتیں تم کو بیان کروں گا، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، یہاں تک کہ تم اس پر عمل کرو۔ وَإِنْ أَمُتْ،
اور اگر مجھے موت آ گئی فما انا علی صحبتکم بحریص، تو میں تمہارے ساتھ زندہ رہنے یا تم لوگوں کے درمیان میں رہنے کا بہت زیادہ حرص اور تمنا نہیں رکھتا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی کل سے مزید انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے۔ جیسے میں نے آیتوں سے ابتدا کی ہے، اس سے متعلق چند باتیں باقی ہیں، وہ اللہ نے چاہا تو کل ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کون سی عربی پڑھی تھی میں نے؟ ایک سوال آیا ہے کہ جو میں نے عربی پڑھی اس کا میں ترجمہ لکھوا دوں، تو کون سی عربی پڑھی تھی میں؟ جی میں عربی لکھوا دیتا ہوں۔ تصدیق مجیء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق یا تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق بما جاء، تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ثبت من الدین ضرورتا، ما ثبت من الدین ضرورتا۔ جی چلیے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ اسی کا ترجمہ اگر بتا دیجیے گا۔ جی عرض میں کر رہا ہوں۔